اور ہم چور نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے تو اس چور کی سزا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کی سزا جس شخص کے کجاوے میں وہ پیمانہ موجود ہوا تو وہ شخص خود ہی اس کی سزا ہے، ہم اسی طرح ہی ظالموں کو سزا دیتے ہیں۔ تب اس نے اپنے بھائی کی خرجی سے پہلے ان کی خرجیوں سے تلاشی لینی شروع کی اور پھر اپنے بھائی کی خرجی سے نکال لیا۔ اسی طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی، وہ ایسا نہ تھا کہ اپنے بھائی کو بادشاہ کے دین یعنی قانون ملک میں پکڑنا، الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں، اور ایک علم والا ایسا ہے جو ہر صاحب علم کے اوپر ہے۔ انہوں نے کہا اگر یہ چوری کرے تو کوئی تعجب نہیں، اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ یوسف نے ان کی اس بات کو اپنے دل میں چھپائے رکھا اور ان کے لیے اس کی حقیقت کو ظاہر نہ کیا، اور اپنے دل میں کہا تم بہت برے درجے کے لوگ ہو اور اللہ اس بات کو خوب جانتا ہے جو تم بیان کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا کہ عزت مآب، اس کا باپ بہت بڑا ہے، اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیجیے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نیکوکار انسان ہیں۔ یوسف نے کہا خدا کی پناہ، ہم کسی اور کو پکڑنے سوائے اس شخص کے جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے، تب تو ہم بہت ظالم ہوں گے۔ جب وہ یوسف سے مایوس ہو گئے تو مشورہ کرنے لگے کہ الگ ہو کر بیٹھ گئے۔ ان میں سے جو سب سے بڑا تھا اس نے کہا کیا تم جانتے نہیں کہ تمہارے باپ نے تم سے اللہ کے نام پر عہد لیا ہے، اور اس سے پہلے جو یوسف کے بارے میں تم نے زیادتی کی ہے وہ بھی تمہیں معلوم ہے۔ میں تو اس سرزمین سے ہرگز نہیں جاؤں گا یہاں تک کہ میرا باپ مجھے اجازت دے، یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ کر دے، وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم اپنے والد کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ ہمارے باپ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، ہم نے تو صرف اس بات کی شہادت دی ہے جو ہمیں معلوم ہے، اور غیب کی نگہبانی کرنے والے تو ہم نہیں ہیں۔ آپ اس بستی سے پوچھ لیں جس میں ہم تھے، اور اس قافلے سے دریافت کر لیں جس میں ہم آئے ہیں، ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں۔ باپ نے کہا تمہارے دل نے ایک بات کو تمہارے لیے آسان بنا دیا ہے، اچھا صبر ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے، بے شک وہ سب کچھ جاننے والا اور حکیم و دانا ہے۔ پھر اس نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگا ہائے یوسف، غم سے ان کی آنکھیں سفید پڑ گئی اور وہ غم میں گھلے جا رہا تھا۔ بیٹوں نے کہا بخدا آپ تو یوسف کو ہی یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ ہلاکت کے قریب ہو جائیں یا ہلاک ہی ہو جائیں گے۔ اس نے کہا میں تو اپنی پریشانی اور اپنے غم کی شکایت صرف اللہ سے کرتا ہوں، میں اللہ سے متعلق وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ میرے بیٹو جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے سوائے کافر لوگوں کے کوئی اور مایوس نہیں ہوتا۔ جب یہ لوگ یوسف کے ہاں داخل ہوئے تو انہوں نے کہا کہ عزت مآب، ہم پر اور ہمارے اہل وعیال پر سخت مصیبت آئی ہے، ہم حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں پورا غلہ دے دیں اور ہم پر صدقہ و خیرات کریں، اللہ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ یوسف نے کہا کیا تمہیں علم ہے جو کچھ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا تھا جب تم نادان تھے؟ انہوں نے کہا کیا تو ہی یوسف ہے؟ اس نے کہا میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے۔ یہ ہے کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرے تو اللہ ایسے نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم اللہ نے مجھ پر رحم یا فضیلت بخشی اور یقیناً ہم خطا کار تھے۔ یوسف نے کہا آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ جاؤ میرا قمیص لے جاؤ اور اسے میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو، وہ بینا ہو جائیں گے، اور اپنے سب اہل وعیال کو میرے پاس لے آؤ۔ جب یہ قافلہ مصر سے نکلا تو ان کے باپ نے کنعان میں کہا میں یوسف کی خوشبو محسوس کرتا ہوں، اگر تم مجھے سٹھایا ہوا قرار نہ دو۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم آپ تو اپنے پرانے خبط میں پڑے ہیں۔ پھر جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف کا قمیص ان کے چہرے پر ڈال دیا تو وہ بینا ہو گیا، اور اس نے کہا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میں اللہ سے متعلق وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ انہوں نے کہا ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں، بے شک ہم خطا کار تھے۔ اس نے کہا کہ میں تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش کی دعا کروں گا، بے شک وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ پھر جب وہ یوسف کے ہاں داخل ہوئے تو اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا اب شہر میں چلو، اگر اللہ نے چاہا تو وہاں امن و امان سے رہو گے۔ شہر میں جا کر اس نے اپنے ماں باپ کو اٹھا کر اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا اور سب اس کے آگے سجدے میں جھک گئے۔ یوسف نے کہا ابا جان یہ ہے تعبیر میرے اس خواب کی۔